الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. اس پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے بحث ہوئی ہے. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. ایمان والوں سے دوبارہ ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان لانے کے بعد جم جاؤ. ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بعض حالات ایسے آئے کہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، کیسے بھی حالات آئیں. ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جاؤ اور پھر جہاں ہو تم ذرا ترقی کرو وہاں سے. ایسا نہیں کہ 20 سال پہلے جہاں تھے 20 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں. یہ مطلب ہے آیت کا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ ایسا نہیں جیسے منافقین ایمان لے آئے. انہوں نے بھی کہا تھا ہم ایمان لے آئے. مخلصانہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا. کما آمن الناس. ہاں، یہ مطلب ہے. ایمان لاؤ اللہ پر کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک لہ ایک ہے، ورسولی اس کے تمام رسولوں پر اور انہی رسولوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ان پر ایمان لے آؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید. والکتاب الذی، ان تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ جو حضور سے پہلے نازل کی گئی. اس میں حضور کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد تو کوئی کتاب کسی پر کتاب آنے والی نہیں ہے. جی، حضور سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی، حضور سے پہلے جو انبیاء آئے، جب انبیاء ہی نہیں آئیں گے حضور کے بعد تو کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے کہ کتابیں تو انبیاء پر آتی ہیں. جب انبیاء ہی نہیں آئیں گے حضور کے بعد تو کتابیں آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان تمام کتاب. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، علماء کے لیے بھی عرض ہے، بہت غور سے سنو، کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہا گیا. آگے کہتے ہیں کہ وَمَن یکفر باللہ، جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم میں سے کون انکار کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ان کو معطلہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں دنیا خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، اور ایک دن خود ختم ہو جائے گی. وَمَن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے ملائکہ کا انکار کرے، وَکُتُبِهِ، اور اس کے کتابوں کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے کہ کوئی کتاب اتاب نازل نہیں ہوئی ہے، کہ یہ ملائکہ چپ خیالی چیزیں ہیں، تصوراتی چیزیں ہیں، ان کا کوئی جو ہے حقیقی وجود نہیں ہے. یہ کہتے ہیں والیوم الآخر، اور جو آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، قیامت کے دن کا انکار کرے. کہتے ہیں فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور جا پڑا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی کافر ہو گیا. ان تمام چیزوں کا انکار کفر ہے، ایسا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کا انکار، ملائکہ کا انکار،
اور اللہ کی کتابوں کا انکار اور اس کے رسولوں کا انکار اور قیامت کا انکار، ان تمام چیزوں کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، ایسا نہیں۔ اس لیے مفسر نے لکھا یہاں جو وہ ہے وہ او کے معنی میں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں کو مانتا ہے، صرف اللہ کو نہیں مانتا، یعنی تو تمام چیزوں پر کا ایمان، تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہے لیکن ملائکہ کو نہیں مانتا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ ان تمام چیزوں کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، ان میں سے کسی ایک چیز کا یا دو چیز کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے، کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ ثم کفروا، ایمان لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر گئے، پھر ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، مرتد ہونے کے بعد ثم ازدادوا کفرا، مرتد ہونے کے بعد ویسے ہی کفر میں بڑھتے چلے گئے اور اسی کفر پر باقی رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہاں تک کہ کیا ہو گئی؟ موت آ گئی، کفر پر انتقال ہوا۔ اس لیے کہ جو اعتبار ہوتا ہے وہ اعتبار انجام کا ہوتا ہے۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ الاعتبار بالخواتیم، اعتبار انجام کا ہے کہ موت کس پر آئی، کفر پر آئی یا ایمان پر آئی، فیصلہ اس پر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ کئی مرتبہ ایمان لے آیا، کئی مرتبہ مرتد ہو گیا، تو کہتے ہیں جب اس کی موت کفر پر آ گئی تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب اس کے معافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اب اس کے مغفرت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اس کی موت کفر پر آئی ہے۔ جس کی موت کفر پر آتی ہے پھر مرنے کے بعد اس کے حق میں کسی کی سفارش نہیں قبول کی جاتی، نہ علماء کی، نہ شہداء کی، نہ حفاظ کی، نہ انبیاء کی، کسی کی نہیں قبول نہیں کی جاتی، اور نہ اللہ اسے معاف کریں گے۔ جی، شرک پر اگر موت ہو گئی تو وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جی، کہتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ اسے معاف نہیں فرمائیں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور جب معافی نہیں ہوا اس لیے کہ کفر پر موت ہوئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ اسے پھر سبیلا سے مراد جنت ہے، جنت میں نہیں بھیجیں گے، اللہ اسے جنت کا راستہ ہی نہیں دکھائیں گے۔ اس کی مشہور تفسیر یہ ہے۔ دوسری ایک اور تفسیر بھی ہے، یہ تفسیر بہت توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ بات مفسرین نے اسے لکھا ہے کہ اس میں اصل میں یہ منافقین کی دل میں جو ایک تردد و تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آیا اور پھر مرتد ہو گیا، ایمان لے آیا اور پھر دیکھا کہ بھائی کافر ہونے میں نفع ہے، دنیا کا مادی نفع، کافر ہو گیا، پھر ایمان لے آیا اور دیکھا کہ ایمان پر باقی رہنے میں اس کی جان و مال کو، عزت و آبرو کو، جائیداد کو، کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر کافر ہو گیا۔ گویا ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایک، اور دوسرا دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے ارتداد میں کہ مرتد ہونے سے لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ شخص بھئی یہ تو اچھا جو ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، یہ بات سامنے والے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح بار بار مرتد ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرنے کی توفیق بھی چھین سکتے ہیں۔
یہ بڑا عجیب سزا ہے، دنیا کی سب سے سخت سزا ہے. کیوں؟ گویا یہ اسلام کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. بھئی تیری اسلام کی ضرورت نہیں ہے. سوچ سمجھ کر، سمجھ بوجھ کر اللہ نے عقل دی ہے نا، دلائل کو، نبی کو، اللہ کو، قرآن کو سمجھ کر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا ایک وجود ہے اور انبیاء کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ لو. سمجھ کر علی وجہ البصیرت پورے شرع صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اسلام قبول کرو. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ آج ایمان لیا ہے، کل پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لیا ہے، پھر مرتد ہو گئے. کہتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ارتداد سے توبہ کی توفیق نہیں دیتے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں دیتے. یہ بار بار مرتد ہونے کی سزا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر آدمی کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. یہ کہیں میرا دل ایسا بے اطمینانی کا شکار تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے. ہاں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ میں دیکھتا ہے آدمی کے مومن باقی رہنے میں بڑے خطرات ہیں، ایمان پر چلنے میں بڑے خطرات ہیں. اس کی جان کو، مال کو، بیوی بچوں کو، گھر کو، جائیداد کو، عزت و آبرو پر آنچ آ سکتی ہے، کاروبار پر جو ہے وہ آنچ آ سکتی ہے، فرق پڑ سکتا ہے. ایسی صورت میں لوگ جو ہے کبھی ایمان کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں. ویسوں کے لیے بڑی عبرتناک آیت ہے. یہ بڑی عبرت ہے اس آیت میں. آگے کہتے ہیں بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو. کس کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی خوشخبری دو منافقین کو. دردناک عذاب کی خوشخبری دو. منافق در حقیقت کافر ہوتا ہے. منافق اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں. وہ زبان سے تو یہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں نفاق کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے کفر کو. گویا دل کا کافر ہے، دل کا کافر ہے. میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں نا مولانا یونس صاحب کی بات، وہ ہمیشہ سمجھانے کے لیے میں سنایا کرتا ہوں. بعض بزرگوں کے اقوال سے آیتوں کی بڑی اچھی تشریح ہو جاتی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ زبان پر ہی رہے تو نفاق ہے، اگر یہ دل میں اتر جائے تو ایمان ہے. اگر یہ ایمان کے بول زبان پر ہی رہے تو یہ نفاق ہے، اگر یہ زبان کے بول دل میں اتر جائے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں. جی اسی لیے فرمایا بھی کرتے تھے کہ ایمان کا سفر بہت مختصر ہے، اور کہتے تھے ایمان کا سفر ایک بالشت ہے کہ زبان کا بول دل میں اتر جائے. زبان کا اور دل میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جی تو منافق اسے کہتے ہیں. بشر المنافقین، منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ منافق گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت عقل مندی کا کام کر لیا ہے. ہاں کہ دل میں نفاق ہے اور یہ مجھ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور پھر جو دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا تھا ایمان کا لیبل لگا کر کے وہ منافع بھی حاصل کر رہا ہے. کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑے عقل مندی کا کام میں نے کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. یہ مذاق اڑانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تم نے اپنے دین کا مذاق اڑایا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جیسا جرم ویسی سزا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں. نفاق تو ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، نظر نہیں آتی. بس دکھاؤ ایمان کو نکال کر. دکھا تو نہیں سکتا، واچ دکھا سکتا ہوں، فون دکھا سکتا ہوں، بھائی ایمان ہے دکھاؤ نکال کر کے. نفاق ہے دل میں، کیا دلیل ہے کہ دل میں نفاق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی کچھ علامتیں، ان کی کچھ نشانیاں، ان کا طور طریقہ بیان کیا قرآن کریم میں. میری معلومات کے مطابق قرآن کریم کا تو میں نے کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہے پورا. جتنا تفصیلی ذکر قرآن مجید یہودیوں کا اور منافقین کا کرتا ہے اتنا کسی کا نہیں کیا. یہ وجہ اس کی یہ ہے، ان کی جو برائیاں ہیں یہودیوں کی، ان کی جو بری صفات ہیں، بری عادتیں ہیں، منافقین کا جو طریقہ ہے، اس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا، بہت کھول کر. دو وجہ سے. ایک اس وجہ سے تاکہ ہم جو ہے اس آئینے میں منہ دیکھ کر کے اپنے چہرے پر اگر کوئی جو ہے وہ دھبا لگ گیا ہے تو اسے دھو لیں، اور دوسرا اگر یہ علامتیں سامنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس سے بچنے کا اہتمام کریں. ہاں آئینہ بتایا ہے قرآن نے کہ اس آئینے میں اپنا منہ دیکھ لو کہ تم مسلمان بھی ہو یا منافق ہو اندر سے. میں تو نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ بھئی تم منافق ہو، لیکن ان علامتوں کے آئینے میں ہر آدمی اپنا فیصلہ کر سکتا اپنے حق میں، اپنے بارے میں کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں، کیسے مسلمان سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو. اس لیے کہ کسی آدمی کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لینے سے نجات نہیں ہوگی. قرآن مجید میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی کریں گے کہ تم مومن ہو یا منافق تھے، یہ فیصلہ بھی کرے گا، اور فیصلہ دلیل کی بنیاد پر کرے گا. اور دلیل اس طرح دے گا اللہ کہ سینے کو چیر کر وہ جو دل میں چھپا ہوا ایمان ہے وہ بتائے گا کہ دیکھو تم مومن تھے اس لیے جنت میں جاؤ. اگر کفر یا نفاق چھپا ہوا ہوگا تو سینہ چیر کر جو ہے وہ نفاق نکالیں گے، نکال کر کے اسے دکھائیں گے، دیکھو یہ نفاق. سمجھ میں آ گیا تمہیں؟ نہیں آ گیا کہ یہ نفاق ہے، تم منافق تھے، یہ دیکھو تمہارے سینے میں نفاق ہے، جاؤ اب جہنم میں جاؤ. دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. ہاں دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ کر فیصلہ نہیں سنائیں گے اللہ کہ لکھ دیا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی جو ہے حلال ذبیحہ کھاتا ہے، ایسا ہے، مسلمانوں گھروں میں پیدا، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو مفتی کہے گا بھئی مومن ہے، اس لیے کہ مومن ہونے کی علامتیں پائی جا رہی. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ظاہر پر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ دل میں چھپا ہوا ایمان و نفاق نکال کر دکھائیں گے، دکھا کر پھر فیصلہ کریں گے کہ سامنے والا مان بھی جائے گا. بات ہے بشر المنافق الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافقین وہ ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں ان کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں نفاق ہے. اگر نفاق نہ ہوتا تو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے کاروبار کرنا، اسے کہتے ہیں معاملات، وہ جائز ہے، کافروں سے بھی جائز ہیں. اور ایک ہے مدارات، بھائی آ گیا بیچارہ پانی پلاؤ، کوئی آ گیا کافر آ گیا، عیسائی یہودی آ گیا اسے کھانا کھلاؤ، ننگا کوئی مانگنے کے لیے آ گیا جو اسے کپڑے دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اسلام جو ہے اس سے منع نہیں کرتا. ایسے معاملات میں اسلام جہاں تک معاملہ حسن سلوک کا ہے، اسلام دریا دلی سے کام لیتا ہے، بلکہ انسان ہی نہیں جانوروں پر بھی حسن سلوک کرنے کا اسلام صرف روادار ہی نہیں، اسلام زبردست دائی ہے. ہاں زبردست دائی ہے. اور جانوروں کے اسلام ہی ایسا واحد مذہب ہے جس میں مسلمانوں کے، پھر انسانوں کے، پھر اس سے آگے بڑھ کر جانوروں کے حقوق تک بیان کیے گئے. حضرت تھانوی کا باقاعدہ رسالہ ارشاد البہائم کے نام سے، فی حقوق البہائم، ارشاد الحائم ایسا کچھ ہے رسالہ، چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں جانوروں کے حقوق ہیں. عجیب اسلام ایسا واحد مذہب ہے. جہاں تک معاملہ ہے حسن سلوک کا، اسلام اس میں بڑا دریا دل واقع ہوا ہے، اس کا دل بہت کھلا ہوا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے موالات کا، دلی دوستی کا،
کوئی مومن باقی رہتے ہوئے ایک کافر سے دلی دوستی نہیں قائم کر سکتا. قرآن کریم نے ایک جگہ عجیب بات کہی ہے، سورہ مائدہ میں آگے آ رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ اکبر. کہا کہ تمہارے تو دوست وہ ہیں، یعنی تم کو ان لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جو تمہارا اصل دوست تو اللہ ہے، وہ رسول اور اس کا رسول ہے. یعنی دوست بنانے کے قابل تو سب سے پہلے اللہ ہے اور پھر اللہ کا رسول ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، نیاز مندانہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، جو سرکشی نہیں کرتے، ایسے لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو دوست بنایا جا سکتا ہے. ان کی دوستی تمہیں نفع دے گی، دنیا میں بھی نفع دے گی، آخرت میں بھی نفع لے گی. جی یہ ہے دلی دوستی. ایسی دوستی یہ علامت ہے اس بات کی یا دلیل ہے اس بات کی. تین باتیں میرے غور سے سنو. یہ علامت ہے نفاق کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں ہو نہ ہو کسی درجے میں نفاق ہے، ورنہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوستی بنانے کا کوئی مطلب نہیں. وہ بھی ایسی دوستی کہ ان کے خیالات قبول کیے جا رہے ہیں اور ان کے وضاقتہ قبول کیا جا رہا ہے، ان کے چہرے کو قبول کیا جا رہا ہے، ان کے نظریات کو قبول کیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے ان کا لباس قبول کیا جا رہا ہے، ان کے رسم و رواج کو قبول کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو قبول کیا جا رہا ہے. ایسی دوستی کہ ہمارے عقیدوں پر، ہماری روایات پر، ہماری تہذیب پر غالب آ رہی ہے، ایسی دوستی. اور ایک بات لکھی حضرت تھانوی نے بڑی عجیب و غریب ہے، توجہ سے سننے کے قابل ہے کہ آدمی اس کو آئیڈیل بناتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. بہت عجیب بات لکھی حضرت تھانوی نے. ہاں، کسی کو آئیڈیل بنانا اس بات کی علامت ہے کہ ہو نہ ہو، وہ مانے یا نہ مانے، اس کی کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں عظمت ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کفر کا شعبہ ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول اسے نہیں پسند ہے. اگر پسند ہے تو پوری طرح وہ نبی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ گویا بزبان حال یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی کا چہرہ نہیں پسند ہے، وہ مجھے نبی کا لباس نہیں پسند ہے، نبی کی طرز معاشرت مجھے پسند نہیں ہے. ہاں، پھر تو آدمی کا ایمان باقی رہنا، مومن باقی رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت نازک مسئلہ ہے یہ. جی تیسری بات میں نے دو باتیں کہی کہ کافروں کو دوستی، دلی دوستی، ان کی دوستی کو دل میں جگہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، اور دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں نفاق چھپا ہوا ہے. تیسرا، قرآن کریم منافقین کا ذکر کیا اوپر کہ جو منافقین کے ان کے دلی کیفیت متردد ہے، وہ تردد کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں کہ ایمان لاتے ہیں پھر مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پھر کسی نہ کسی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، کبھی عزت کو، کبھی جان کو، مال کو، جائیداد کو، کاروبار کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، پھر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان لے آتے ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو ہے ارتداد سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہاں، کا مذاق بنا رکھا ہے ایسا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف رہبری نہیں دیتے. یہ کہا تھا، اس کی علامت بیان کی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کی دوستی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. منافقین کا ذکر کیا اور پھر جو ہے توبہ کی توفیق کے چھین لینے کا ذکر کیا. اب کہتے ہیں کہ اگر تم نے کافروں کی دوستی بنائی، ان سے دوستی گانٹھی، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہے تمہارے دل میں نفاق کے جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. دیکھ لو، یہ کافروں سے دوستی کا سب سے بڑا نقصان ہے. ہاں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور کہا
کیا یہ کافروں سے کو دوست بنا کر کے کیا ان کے پاس اپنا مقام اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ یہ خام خیالی ہے کہ کافروں کے بل بوتے پر کبھی کسی کو وقار اور عزت ایمان والے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی دل سے یہ نہیں چاہتے کہ ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوا اور ان کو عزت ملے، ایسا وہ کبھی دل سے نہیں چاہتے۔ ہاں یہ کہا۔ دوسرا یہ کہا کہ ارے عزت کا مالک تو اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو عزت کا مالک بھی اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہا کہ عزت کی چابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کافروں کے پاس عزت حاصل کرنے کا خیال، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ تو پاگل پن ہے۔ جیسے اسلامی ممالک جو ہے وہ برطانیہ کو، امریکہ کو اپنا ہمنوا بنا کر ان سے عزت حاصل کرنے کے چکر میں ہے، نہایت بودے ہیں۔ کیسے بیوقوفوں کو حکومت ملی ہے دیکھیے۔ میں نہیں جاتا اس موضوع پر، میں اتنا کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہتا ہے یبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اگر عزت ہی چاہتے ہو تو اللہ سے چاہو، اللہ کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے پاس جا کر کے ان میں گھل مل کر کے عزت حاصل کرنے کا یہ خیال، یہ بالکل ایک بودا پن ہے، ایک بے عقلی کی بات ہے، ایک غیر دانش مندانہ اقدام ہے۔ یہ کہا قرآن مجید نے۔ آگے قرآن کریم نے ایک بات اور کہی، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ قرآن کریم نے کہا کہ تحقیق کہ ہم تم پر نازل کر چکے ہیں کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں ہی، قرآن مجید ہی کی ایک دوسری آیت کا حوالہ دے رہا ہے قرآن۔ کیا؟ سورہ انعام میں ہے، سورہ انعام پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ سورہ نساء بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ مدنی ہے اور وہ مکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ سورہ انعام میں ایک آیت کریمہ نازل کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہ جب تم دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ قرآن مجید کے آیتوں میں جو ہے وہ غوطہ لگا رہے ہیں اور قرآن کریم کے آیتوں کو لے کر اس کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، کہتے ہیں کہ ہم نازل کر چکے ہیں تم پر کتاب میں ان اذا سمیتم، اگر تم سنو اللہ کی آیتوں کو، یکفروا بہا، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی اسلام کی، اللہ کی آیتوں کے احکامات کی، اسلامی تہذیب کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا تقعدوا معهم، تو ایسی مجلسوں میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنا موضوع بدل دے، ٹاپک بدل دے۔ جب تک قرآن، حدیث، اللہ، اس کا رسول، اسلام یہ ٹاپک ہے، یہ ٹاپک رہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ ان سے دلی دوستی رکھنا تو دور کی بات ہے، جن مجلسوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں ایسوں کی ظاہری مجالست بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جب آدمی کی مجلس بدل جاتی ہے تو خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، آدمی کے عقائد بدل جاتے ہیں، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے۔ مجلس بدلنے سے اکبر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجلس بدل گئی تھی اکبر کی، پہلے علماء کے ساتھ رہتا تھا، جب گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا اکبر بادشاہ کے خیالات بدل گئے۔ مجلس بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ آدمی گمراہ لوگوں کی، کافروں کی، منافقوں کی جو ہے وہ مجلسوں کو اختیار نہ کرے، ایسے لوگوں کا لٹریچر نہ پڑھے، ایسے لوگوں کے بیانات نہ سنے آدمی، بہت محتاط رہے، اس لیے کہ ہمارے علم میں وہ رسوخ نہیں، وہ پختگی نہیں، کہ جو ہے وہ حق و باطل کو، دودھ کا دودھ، پانی کو پانی کا پانی کر دینے کی ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں،
اس لیے آدمی کو بچنا ہی بہتر ہے. ہاں اس لیے کہا جا رہا ہے, اسی لیے اسے کہتے ہیں. یہ بات بھی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ دیکھ لو کہیں تمہاری بیٹھک گمراہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں. زہر ہے, زہر باقاعدہ. بری لوگوں کی صحبت زہر کی طرح اثر کرتی ہے. یہ ایسا ہے جیسا سڑی ہوئی غذا کھانا ہے. سڑی ہوئی غذا کھانے کے بعد آدمی کا معدہ فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح برے لوگوں کی صحبت سے آدمی کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. یہ ایمان برباد ہو جاتا ہے آدمی کا. اسی لیے بہت مشہور جملہ ہے کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے. ہاں برا دوست یہ زہریلے زام سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایسی لوگوں کی دوستی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہاں اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کا حکم ہے, برے لوگوں کی صحبت سے مجلسوں سے بچنے کا حکم ہے. ہاں بالخصوص جن ایسی مجلسوں میں ایسے بیانات, ایسے مشاعرے جس میں اسلام کا یا اللہ کے رسول کا, اللہ کا, قبر کا یا کسی احادیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, استہزاء کیا جا رہا ہو, انکار کیا جا رہا ہو, اگر اسے روکنے کی طاقت ہے تو آدمی جائے. ورنہ وہاں جا کر جو ہے آدمی آنے سے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بھی ان خیالات سے کمپرومائز کرے. ایک تو یہ کہ آدمی کے بھی وہی خیالات ہو, ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا وہ صحیح ہے تب تو کافر ہے. اور اگر وہ ان خیالات کو غلط بھی سمجھتا ہو تو ایسی مجلسوں میں جا کر خاموش بیٹھنا بے غیرتی کی بات ہے. اور دوسری بات, حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گمراہ لوگوں کے میجورٹی کو نہ بڑھاؤ, ہاں ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرو. گویا یہ گناہ کے کاموں میں مدد کرنے کے مترادف ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, قرآن مجید نے کہا گناہ بھی گناہ ہے, گناہ کرنا بھی گناہ ہے. گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد کرنا بھی گناہ ہے. اور کسی گنہگار کے مجمع کو بڑھانا, اسی مجلس کو بڑھانا, ایسی مجلس کی تعداد کو بڑھانا جن مجلسوں میں اللہ, قرآن, حدیث کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو, یہ بھی غلط بات ہے. یہ ناجائز و حرام ہے. حتیٰ یخوضوا فیہا, اگر ٹاپک بدل گیا ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی نارمل بات ہو رہی ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بیٹھ گئے, بھول گئے تھے, یاد آیا تو یاد آتی آدمی اٹھ جائے. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, قرآن مجید میں ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا, کہتے انکم اذا مثلہم, تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. اگر نہیں ہیں, لیکن اگر تم بیٹھے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے غلط بات, ایک آدمی غلط بات کہہ رہا ہے. یہ کان غلط باتیں سننے کے لیے اللہ نے نہیں دیے. یہ باتیں تو اچھی باتیں سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں. بولنے والا تو غلط بات بول رہا ہے, اسے تو عقل نہیں ہے. کیا تم کو بھی عقل نہیں ہے سننے والوں کو, کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان دیے تھے؟ اگر فی الحال تم ایسے گمراہ نہیں ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گمراہ ہو سکتے ہو. انکم اذا مثلہم, اگر تم رضامندی کے ساتھ بیٹھے تو. یہ ان اللہ جامع المنافقین, بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا. اس لیے کہ منافق بھی در حقیقت کافر ہی ہوتا ہے. اس لیے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمع کرے گا. آگے ان کی ایک اور جو ہے حرکت کا ذکر ہے منافقین کی, کہ ان کی جیسے جیسی حرکتیں ہوتی ہیں اس میں ایک حرکت یہ بھی ہے, آگے ذکر آ رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں سے ملے تو مسلمانوں سے بات کہہ دی, اور کافروں سے ملے تو کافروں سے بات کہہ دی. دو چہرے, ایک چہرہ ان کے پاس, ایک چہرہ ان کے پاس. منافق کا دو چہرہ, بلکہ منافقین کے ہزاروں چہرے ہوتے ہیں. منافق جس سے ملتے ہیں اس کی جیسی بات کرتے ہیں. یہ آگے قرآن کریم میں آ رہا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.